اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورہ النور کا آخری چیپٹر پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر اگلی سورت کی طرف چلیں گے۔ تو نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے بات کرنا چاہو تو قرآن پاک پڑھا کرو اور سنا کرو۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ قرآن پاک کا سننا جو ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہی گزارش کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک ہے یہ اردو میں، اس کو سنا کریں، بڑی مہربانی۔ تو یہ میں اب آیت نمبر 61 سے شروع کروں گا۔ کسی اندھے کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کسی لنگڑے نہ کسی بیمار شخص کے لیے گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ، چنانچہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ اس طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تفسیر اس کی ایسے ہے، ان آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بعض افراد جو نابینا یا پاؤں سے معذور یا بیمار ہوتے تھے، وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے سے اس لیے شرماتے تھے کہ شاید دوسروں کو ان کے ساتھ کھاتے ہوئے کرہت محسوس ہو، اور بعض معذور افراد یہ بھی سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی معذوری کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ جگہ گھیر لیں، یا نابینا ہونے کی بنیاد پر دوسروں سے زیادہ کھا لیں۔ دوسری طرف ضرورت مند افراد بھی بعض اوقات صحت مند افراد بھی بعض اوقات یہ خیال کرتے تھے کہ کہیں یہ اپنی معذوری کی وجہ سے دوسروں کا ساتھ نہ دے سکیں، کم کھائیں اور مشترکہ کھانے میں سے اپنا مناسب حصہ نہ لے سکیں۔ یہ احساس ان کے دل میں اسلام کے ان احکام نے پیدا کیا تھا جن کی روح سے کسی دوسرے کو اپنی طرف سے ادنیٰ سی تکلیف پہنچانا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نیز مشترک چیزوں کے استعمال میں احتیاط کی تاکید کی گئی ہے۔ ان آیات نے یہ واضح فرمایا ہے کہ بے تکلف مقامات پر اتنی باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیز بعض افراد جب جہاد پر جاتے تھے تو اپنے گھروں کی چابیاں ایسے معذور افراد کے حوالے کر جاتے تھے جو جہاد میں جانے کے لائق نہیں تھے، اور ان کو یہ بھی کر جاتے تھے کہ ہمارے گھر کی اگر کوئی چیز تم کھانا چاہو تو کھا لیا کریں۔ اس کے باوجود یہ معذور افراد احتیاط کی وجہ سے کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ اس آیت نے ان کو یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ جب مالک کی طرف سے چابیاں تک آپ کے حوالے کر دی گئی ہیں اور اجازت بھی دے دی گئی ہے تو اب کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اب آیت نمبر 62۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اس کی تفسیر ہے کہ یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس وقت عرب کے کئی قبیلوں نے مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے دفاع کے لیے مدینہ منورہ کے گرد ایک خندق کھودنے کے لیے تمام مسلمانوں کو جمع کیا تھا۔ سارے مسلمان خندق کھودنے میں مصروف تھے،
اور اگر کسی کو اپنے کسی کام سے جانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتا تھا، لیکن منافق لوگ اول تو اس کام کے لیے آنے میں سستی کرتے تھے، اور اگر آ جاتے تو کبھی کسی بہانے سے اٹھ کر چلے جاتے اور کبھی بلا اجازت ہی چپکے سے روانہ ہو جاتے۔ اس آیت میں ان کی مذمت اور ان کے مخلص مسلمانوں کی تعریف گئی ہے جو بلا اجازت نہیں جاتے۔ تو آگے آیت نمبر 63 ہے، اے لوگو اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، لہذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ تو تفسیر اس کی ایسے ہے کہ برابر کے آدمی جب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو اس کو زیادہ اہمیت نہیں سمجھی جاتی، اور اگر کوئی اس کے جواب میں نہ جائے تو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر چلا بھی جائے تو بغیر اجازت کے واپس آ جانے کو بھی گوارا کر لیا جاتا ہے۔ لیکن آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو اسے آپس کا بلانا نہ سمجھو کہ چاہے گئے یا چاہے نہ گئے، بلکہ اہتمام کر کے جانا ضروری ہے۔ دوسرے یہ بات بھی معمولی نہ سمجھو کہ جب چاہو بلا اجازت اٹھ کر چلے جاؤ، بلکہ جب کہیں جانا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیا کرو۔ اس آیت کی ایک اور تفسیر یہ بھی ممکن ہے کہ جب تم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرو تو اس طرح نہ کرو جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر مخاطب کرتے ہو، لہٰذا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر نہ بلاؤ، بلکہ آپ کو تعظیم کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مخاطب کرو۔ تو آیت نمبر 64، یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا، اور اللہ کو ہر بات کا پورا علم ہے۔ تو یہ آج میں سورہ نور ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی تندرستی رہی تو پھر اگلی صورت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اسے ضرور سنا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔